حضرات گرامی، اب میں دعوت خطاب دوں گا معروف صحافتی شخصیت جناب اسلم ڈوگر صاحب، سابق ڈی جی پی آر پنجاب، کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی یادوں سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، یہ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ میں یہاں پہ آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میری یہ بھی بڑی خوش قسمتی ہے اور بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ مجھے جناب مجیب الرحمان شامی صاحب کے ساتھ کام کرنے کا وقت ملا، اور چونکہ اس وقت تشریف نہیں رکھتے تو اس لیے ان کی تعریف کرنے کی جو رسک ہے وہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ تو شامی صاحب جو ہیں، ان کے ساتھ رہ کے جو میں نے بہت سعادتیں حاصل کی، اس میں یہ تھا کہ بہت زبردست لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ ان میں حکیم صاحب بھی تھے، جو آتے تھے تو شامی صاحب ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے، اور وہ مولانا ظفر علی خان کا کلام بیان کرتے تھے، واقعات بیان کرتے تھے، پس منظر بیان کرتے تھے۔ کچھ ایسا ہوتا تھا کہ جیسے وہ مولانا ظفر علی خان کی مجلس جو ہے وہ لگ گئی ہے، اور ایک سما بن جاتا تھا۔ تو ان کی مجلسوں میں، ان کی گفتگو میں جو بات بڑی ابھر کے سامنے آتی تھی وہ یہ تھی کہ مولانا ظفر علی خان جو ہیں ان میں خوف نہیں تھا، اور انہوں نے پنجاب کے مسلمانوں میں خوف کو دور کرنے کی کوشش کی، اور وہ خوف کو دور کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ میں یہاں یہ عرض کروں گا کہ انگریزوں نے یہاں پہ کوئی 10 سال کم 2 صدیاں حکومت کی، اور زیادہ جو 1857 تک وہ سارا تقریباً پورا علاقہ کر چکے تھے فتح، اور اس میں انہوں نے، ظاہر ہے ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں تھی، انہوں نے پالیسیز بنائی۔ تو اب وہ پالیسیز جو ہیں نا وہ بڑی کھل کے سامنے آ رہی ہیں۔ کوئی ایک بہت معروف بیان ہے کہ وہ کیسے حکومت کرتے تھے، کہ جی وہ جان جیکب کا، جس کے نام پہ جیکب آباد شہر ہے، کہ اس نے کہا تھا کہ اگر اس خطے پہ حکومت کرنی ہے تو آپ نے برائب پٹھان کو رشوت دینی ہے، آنر بلوچ کو عزت کرنی ہے، جو سندھی ہے اس کو کرش کرنا ہے، اور پنجابی کو دبانا ہے، پھینٹی لگانی ہے۔ تو اسی طرح سے یہ اور ان کی، اور یہ ایک بھی ماریا مصرا کی کتاب آئی ہے کراؤڈر ٹیمپل آف وشنو، تو اس میں اس نے کہا کہ یہ ناک کو دیکھ کے فیصلہ کرتے تھے کہ فوج میں بھرتی لوگوں کو کرنا ہے کہ نہیں کرنا، کہ یعنی یہ جو بنگالیوں کے ناک تھے وہ ڈٹرمن کرتے تھے کہ انہوں نے فوج میں نہیں جانا۔ اس طرح سے بہت سی چیزیں کرتے تھے۔ تو پنجابیوں کے متعلق ان کو یہ تھا کہ ان کو دبا کے رکھو، ان کو خوف میں مبتلا کرو۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جلیاں والا واقعہ، باغ والا جو واقعہ، ایک برین تھا انگریز کا کہ آپ نے سب کو مار دو تاکہ خوف پھیل جائے، خوف کی حکومت قائم ہو جائے۔ تو مولانا ظفر علی خان قید رہے، لیکن خوف نہیں ان میں تھا، اور جو ان کی مجلسیں ہوتی تھی، جو ان کی میٹنگ ہمارے ساتھ گفتگو کرتے تھے، وہ بتاتے تھے کہ مولانا ظفر علی خان میں خوف نہیں تھا، اور مولانا ظفر علی خان میں خوف ہی نہیں تھا، حکیم صاحب میں بھی خوف نہیں تھا۔ حکیم صاحب نے ان کے ساتھ اس وقت دوستی نبھائی جب اب آپ دیکھیں تشدد ہو رہا تھا، انگریز کی حکومت تھی اور ہر طرف ایک معاملہ تھا، لیکن حکیم صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ڈٹے رہے۔ یہ لیڈر بڑے ہوتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن لیڈر بڑے اس وقت ہوتے ہیں جب جو ان کے ساتھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، وہ بھاگتے نہیں۔ جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، ایسے نہیں کہ ان کے پیچھے کوئی نہیں ہوتا۔ تو حکیم صاحب جو ہیں، حکیم عنایت اللہ صاحب جو ہیں، وہ مولانا ظفر علی خان کی زندگی میں بھی ان کے ساتھ کھڑے رہے، اور اس کے بعد بھی ان کے لیے کھڑے رہے، ان کی فکر کو لے کے آگے بڑھتے رہے۔ اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ اس وقت حکیم صاحب جب تشریف لاتے تھے تو راحت صاحب بھی ان کے ساتھ آتے تھے، اور اس وقت یہ جوان ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس سے مطلب میرا یہ نہیں تھا کہ وہاں کوئی ایسا معاملہ، لیکن آج بھی یہی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ نے یہ دیکھا کہ وہ گرے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ جوان ہونے کی جو کوشش ہے اس سے باز نہیں آئے۔ تو اللہ ان کی اس کوشش کو یاد رکھے، قائم رکھے اور آگے کرے۔ اچھا، تو حکیم صاحب جو تھے، کچھ کبھی کبھی شامی صاحب بات کر لیتے تھے یا کوئی اور بات کر لیتے تھے، تو کوئی حکمت کا مشورہ بھی اچھا دیتے تھے۔ حکیم سعید صاحب کے ساتھ تذکرہ بھی وہ بہت اچھا کرتے تھے۔ تو ابھی مجلس بہت سنجیدہ ہو گئی ہے، تو میں ایک لطیفے پہ آج کو، حالانکہ ہرنی نہیں چاہیے اس پہ، بالکل لطیفے پہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن چونکہ یہ حکمت کا معاملہ ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی صاحب جو تھے وہ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے اور بیمار تھے، بیوی ان کی ساتھ تھی، تو ڈاکٹر نے چیک اپ وغیرہ کرنے کے بعد اس کی بیوی سے کہا کہ آپ میری بات سن جائیے۔ مریض صاحب باہر چلے گئے، بیوی اندر بیٹھ گئی۔ بیوی سے نے کہا، اسے کہا، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ کے جو میاں نا،
یہ بڑے سخت ڈپریشن میں ہیں اور مجھے نہیں لگتا یہ 5-6 ماہ سے زیادہ زندہ رہیں گے. تو ان کا علاج صرف یہ ہے کہ دوائیاں میں کچھ لکھ دی ہیں, لیکن ان کا علاج یہ ہے کہ آپ ان کی ہر بات مانیں, ان کو کھانا پکا کے دیں, ان کے ساتھ اختلاف نہ کریں, ان سے اچھی گفتگو کریں. تو اس طرح سے یہ ذرا تھوڑا سا ان کا حوصلہ بلند کریں. حکیم صاحب آپ کے لیے بھی مشورہ ہے, تو وہ حوصلہ بلند کریں. تو لیکن یہ جب خیر اس طرح کی اس نے انسٹرکشنز دی تو باہر نکلی بیوی, گاڑی میں بیٹھی, تو شوہر نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا تھا. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب نے جواب دے دیا. تو بات یہ ہے کہ جی کہتے ہیں کہ جو ملک, جو قومیں, جو لوگ اپنی تاریخ یاد رکھتے ہیں ان کا جغرافیہ بھی تبدیل نہیں ہوتا, جغرافیہ بھی رہتا ہے. ایک بات میں تھوڑی سی آصف بلی صاحب سے اختلاف کرتے ہوئے کہوں گا کہ ایک بات جو میں نے پڑھا ہے, ویسٹ نے آزادی صحافت کو, جمہوریت کو, ملکوں کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے استعمال کیا, ویپن کے طور پہ استعمال کیا. اگر کس نے اس کی مثال دیکھنی ہو لیبیا کو دیکھ لیں, اس کی مثال دیکھنی ہو عراق کو دیکھ لیں. لیکن جب یہ ملکوں پہ وہ سب کچھ آ جاتا ہے, جب وہاں تباہی مچ جاتی ہے, لوگ بھوکے مرنے شروع ہو جاتے ہیں, نہ کسی کو جمہوریت کا خیال آتا ہے, نہ کسی دوسرے ہوتا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے تو سب لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہیں, ہماری تو ایگزسٹنس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو کچھ ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے دیکھنے کی, سوچنے کی ضرورت ہے. اور لیکن جب تک اس طرح کے ادارے ہیں, مولانا ظفر علی خان جیسے یہ فاؤنڈیشن ہے, یہ ادارہ ہے, میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس طرح کے ادارے ہیں, یہ ایکسیلنس کے ادارے ہیں کہ جب یہ فکر کے ادارے ہیں تو پھر ہمیں کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے. یہ امید جو بیچ رہے ہیں, یہ امید جو پھیلا رہے ہیں, اس پہ ہم پاکستان کے مستقبل کے متعلق بھی بہت اچھے طریقے سے سوچ سکتے ہیں. اور حکیم صاحب کے عزم کو دیکھ کے, ان کی جوانی کو دیکھ کے بھی ہم یقین کر سکتے ہیں کہ پاکستان انشاءاللہ قائم رہے گا اور زوردار طریقے سے قائم رہے گا.